وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، درس قرآن کے انتہائی خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی یہ 16ویں نشست ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم تذکرہ کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس حکمت اور تدبیر کا کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے سیدنا یوسف کو جو حلم اور بردباری عطا کی اور علم عطا کیا، جس کے ذریعے سے انہیں مصر کی خزانوں کا مالک بنا دیا گیا، اور ان کی بہتر تدبیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مصر کی قحط سالی میں نہ صرف مصر بلکہ اس کے ارد گرد کے ممالک کو بھی قحط سالی کے عذاب سے بچا لیا۔ ناظرین، ہم پچھلی 2 نشستوں میں مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، چونکہ یہ احسن القصص ہے اور بہترین قصہ ہے، بہترین واقعہ ہے، کئی نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، سیادت اور قیادت اور امامت کے بہترین انداز، اسرار اور رموز ہیں اس کے اندر۔ اس واقعے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور وہ ساقی جسے حضرت یوسف نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میرا تذکرہ کرنا، یعنی اسے یاد دلانا کہ کوئی بے قصور جیل میں بھی ہے، وہ ساقی بھی بھول چکا تھا۔ ایک دن بادشاہ وقت نے یعنی فرعون مصر نے یہ خواب دیکھا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی ہیں، اور دبلی پتلی انہیں نگل رہی ہیں موٹی تازیوں کو، اسی طرح 7 سرسبز اور شاداب بالی ہیں اور 7 جو ہے بالکل خشک والی ہیں۔ اور خواب دیکھنے کے بعد وہ اس خواب کی تعبیر چاہتا ہے اپنے دربار میں مختلف کاہنوں اور نجومیوں سے۔ سارے کاہن اور نجومی دربار میں عاجز آ جاتے ہیں۔ جب ان سے کوئی تعبیر نہیں بن پاتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ، یہ تو خواب صرف خیالات کا مجموعہ ہے، اس کی کوئی صحیح تعبیر نہیں ہے۔ اسی دوران اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر بھی یاد آتی ہے کہ جو خواب انہوں نے جیل میں دیکھا تھا اس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، اور بعین ہی وہی تعبیر مکمل ہوئی۔ تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے، یعنی فرعون مصر سے، کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بہت ہی زیادہ رحیم و کریم ہے، بہت ہی نیک ہے، امانت دار ہے، اور جیل میں ہے، اور تعبیر بتانے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ اسے اجازت ملتی ہے، وہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف کے پاس جب وہ شخص ساقی پہنچتا ہے اور حضرت یوسف کے سامنے خواب رکھتا ہے، اور ساتھ ہی اپنی عاجزی اور ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے بات بھول گئی، اور اتنا عرصہ سال گزر گئے اور آپ بے قصور جیل میں ہیں، اور میں نے آپ کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت یوسف اسے ملامت نہیں کرتے، تان نہیں دیتے، بخل نہیں کرتے بتانے میں، بلکہ اس خواب کی بہترین تعبیر بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 7 سال تمہارے پاس خوشحالی کے ہیں، غلہ کی فراوانی ہوگی، اور اس میں تم نے ایسا کرنا ہے کہ جو ضرورت ہو ضرورت کے مطابق اسے استعمال کرنا ہے، باقی غلے کو اس کے خوشوں میں ہی رہنے دینا تاکہ وہ سڑ گل کے خراب نہ ہو جائے، محفوظ رہے۔ اور بعد کے 7 سال جو ہیں وہ انتہائی قحط کے سال ہوں گے، پھر اس کے بعد بارش ہوگی، اور سخت بارش کے ذریعے سے دوبارہ کھیتیاں سرسبز اور شاداب ہو جائیں گی، یہاں تک کہ یہ جو مختلف غلہ جات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اتنا غلہ ہوگا کہ لوگ انہیں نچوڑ کر ان کا تیل نکالیں گے۔ تو وہ یہ خواب کی تعبیر لے کر فرعون مصر کے پاس آتا ہے ساقی۔ جب اسے بتاتا ہے کہ یہ خواب جیل کے اس قیدی نے بتائی ہے، خواب کی تعبیر، تو بڑا متاثر ہوتا ہے اور فوراً کہتا ہے کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ لیکن جو ہی فرعون مصر کے لوگ، فرعون مصر کا نمائندہ حضرت یوسف کے پاس جا کر حضرت یوسف سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ باہر تشریف لائیے اور آپ کو بادشاہ وقت نے بلایا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک باہر نہیں آ سکتا جب تک میرا معاملہ صاف نہیں ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے،
اور انی جاعلک للناس امامہ کا جو وعدہ حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ کا، آپ حضرت ابراہیم ہی کی ذریت میں امامت، سیادت اور قیادت کے عظیم منصب پر فائز ہو چکے تھے اور ہونے والے تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت یوسف کے جو ہے کہیں بھی کردار پر کوئی داغ باقی رہ جائے اور کوئی داغ ہو؟ تو یہ تو کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ حضرت یوسف نے یہ پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس معاملے میں فرعون مصر تحقیق کرے کہ وہ مصر کی خواتین کا وہ کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اب یہ وہی بات تھی کہ براہ راست حضرت یوسف نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا نام نہیں لیا، بلکہ ان عورتوں کا حوالہ پیش کیا جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، تاکہ تحقیق ہوگی تو پورا معاملہ کھلے گا، اور جب پورا معاملہ کھل جائے گا تو اس میں حضرت یوسف کی بے گناہی اور بے قصوری واضح ہو جائے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی زلیخا کا نام نہ لینے کی کہ چونکہ زلیخا کے شوہر عزیز مصر حضرت یوسف کے محسن اور مربی تھے، اور ان کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا اور اچھا نہیں سمجھا کہ وہ نام لے کر عزیز مصر کی بیوی کا ان کے لیے کوئی ذلت اور رسوائی کا سبب مہیا کرے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام عورتوں کا نام لیا چونکہ وہ ساری کی ساری عورتیں حسن یوسف کے عشق میں مبتلا تھی، تو اس سے معاملہ اچھی طرح کھل جائے گا اور مکمل تحقیقات ہوں گی، اور تحقیقات ہونے کے بعد یہ واضح ہوگا کہ صرف زلیخا ہی نہیں بلکہ ان ساری عورتوں کی مشترکہ پلاننگ کے ذریعے حضرت یوسف جیل پہنچے ہیں۔ تو جب بادشاہ نے فرعون مصر نے ان خواتین کو بلایا اور ان سے جو ہے سوال کیا کہ یوسف کا معاملہ کیا ہے، تو وہ عورتیں بیک زباں کہنے لگی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے تو اس سے اچھا اور اس سے نیک پارسا شخص دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اسی میں زلیخا بھی بول پڑی کہ حضرت یوسف کی بے گناہی کو آج واضح کرنے کا، ثابت کرنے کا بہترین موقع ہے، تو اس نے بھی الآن حصص الحق انا راودتہ عن نفسی، واضح کر دیا کہ یہ صرف میرا ہی گناہ تھا، میں نے ہی حضرت یوسف کو اس گناہ میں مبتلا کرنا چاہا، وگرنہ یوسف تو انتہائی نیک اور پارسا شخص ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو حضرت یوسف کے حق میں عزیز مصر کے گھر سے فرعون مصر کے دربار میں کئی گواہیاں جمع ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اللہ کے نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پاک دامنی کو کیسے محفوظ بناتا ہے اور کیسے کیسے لوگوں کو ان پر گواہ بنا دیتا ہے کہ یہاں پر عزیز مصر نے خود یوسف اعرض عن ھذا، شروع میں جب معاملہ ہوا تو یوسف کی گواہی دی کہ یوسف جو ہے، یوسف کا کردار مشکوک نہیں ہے بلکہ یوسف اچھے کردار کا مالک ہے۔ وہیں عزیز مصر کی بیوی کے عزیز نے بھی قمیص کے حوالے سے کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف بے قصور ہے، یوسف کے حق میں گواہی دی۔ وہیں پر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ جو دیگر خواتین مصر ہیں انہوں نے بھی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، حضرت یوسف کے کردار کی گواہی دی۔ اور آخر کار خود مجرم یعنی زلیخا نے بھی گواہی دی کہ انا راودتہ عن نفسی، کہ یہ سب کچھ میرا کیا کرتا آیا تھا، یوسف تو بے قصور ہے۔ تو حضرت یوسف کے حق میں اتنی ساری گواہیاں ہاتھوں سے آگی اور حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہوگی کہ حضرت یوسف بے گناہ ہیں۔ تو محترم ناظرین، جب حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہوگی اور اسی لیے آپ رکے تھے جیل میں، تو اگلی آیت ہے جو 13ویں پارے کی پہلی آیت، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اس میں واضح کر دیا کہ میں اپنی بڑائی نہیں چاہتا، میں شان نہیں چاہتا میں اپنے لیے کہ اتنی گواہیاں طلب کرنا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے، اور یہ میرے رب کا مجھ پر کرم ہے اگر میں ان ساری برائیوں سے بچا رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے بچایا ہے، یہ اللہ ہی کا رحم اور کرم ہے، باقی میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ حضرت یوسف دربار مصر میں ہیں اور فرعون مصر حضرت یوسف کے علم اور بردباری اور حلم سے متاثر ہو کر ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مکین امین، آج کے دن انک لیوم لدینا مکین امین، آج کے دن ہم آپ کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ مشورہ طلب کرتے ہیں یہ جو خواب کی تعبیر دی ہے اس تعبیر کے مطابق اس کی کیا تدبیر ہوگی، کیا حکمت عملی ہوگی۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تدبیر بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیں، اس زمین پر مجھے، یعنی مصر کی زمین پر جتنے خزانے ہیں ان کا مجھے مالک بنا دے، انی حفیظ علیم، میں ان کے صحیح حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں، میرے پاس وہ ساری تدابیر ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ فرعون مصر کے بعد اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت یوسف ہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے تعبیر میں بتایا تھا یا جو کچھ مصر کے فرعون نے خواب دیکھا تھا اس کے مطابق اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور غلہ جات جمع کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں کاشتکاری کرواتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کاشتکاری کے حوالے سے جو پہلے نبی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کاشتکاری کی وہ حضرت یوسف ہیں۔ اب غلہ جمع ہو چکا ہے اور قحط سالی کے سال شروع ہو چکے ہیں، اور اس قحط کے دور میں حضرت یوسف مصر کے لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بات باہر تک پھیلتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس غلہ ہے اور اس نے اعلان کر رکھا ہے، لہٰذا تم بھی جاؤ اور اس سے جو ہے غلہ وصول کرو۔ تو برادران یوسف بھی آتے ہیں اور آ کر جو ہے حضرت یوسف سے غلہ لینے کی غرض سے دربار مصر میں پہنچتے ہیں۔ تو حضرت یوسف انہیں پہچان لیتے ہیں، ان سے خوب انٹرویو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، انہیں بیٹھاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، عزت کھلاتے پلاتے ہیں، اور ساری باتیں کریدنے کے بعد جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں، غلہ کے لیے آئے ہیں، بڑی مجبوری میں ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اب کی بار تم نے آنا ہے تو اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا ہے ساتھ، اگر نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور جاتے ہوئے جب برادران یوسف جانے لگتے ہیں تو ان کی جو جمع پونجی تھی، جو ان کے رقم تھی، وہ بھی ان کے کھجاووں میں واپس رکھ دی جاتی ہے۔ جب وہ جا کر اپنے والد حضرت یعقوب سے کہتے ہیں کہ بڑا ہی اچھا نوجوان ہے، نیک ہے، صالح ہے، سخی ہے، اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اب کی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر آنا ہے۔ اور دیکھیں جب انہوں نے اپنے جو ہے غلہ جات کو کھولا اور دیکھا تو ان کے پیسے بھی واپس ان کے پاس محفوظ تھے۔ کہنے لگے کتنی فیاضی ہے اس کی، اب تو ہمیں کسی بھی صورت میں لے کے جانا ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب نے بڑی مشکل سے اجازت دی، چونکہ وہ حضرت یوسف کے معاملے کو دیکھ چکے تھے، کسی بھی طرح راضی نہیں تھے۔ یہاں بھائیوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم خود بنیامین کو نہ لے آئیں اپنے ساتھ۔ جب یہ واپس دربار مصر میں آتے ہیں تو حضرت یوسف ایک حکمت عملی کے تحت حضرت بنیامین کو روک دیتے ہیں، اور روکنے کے لیے جو خاص عزیز مصر کا، بادشاہ مصر کا جو خاص جو سمجھ لیں کٹورا ہے یا خاص جو پیالہ تھا، اسے بنیامین کے سامان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بنیامین رک جاتا ہے اور باقی بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہو۔ قرآن کے طرف وہ جو بادشاہ کا کٹورا تھا فی رحل اخیہ، اس کے بھائی کے سامان میں رکھ دیا گیا تھا، اور اس سے ملنے پر بنیامین کو روک دیا گیا، اور یہ روکنے کا مشورہ بھی اس کے بھائیوں نے ہی دیا۔ اس کے بھائیوں سے جب پوچھا گیا کہ اگر تمہارے سامان میں سے یہ نکل آئے تو کیا سزا ہوگی، تو کہنے لگی اس کی سزا اور اس کی جزا یہی ہے جس نے یہ چوری کی ہے اسی کو غلام بنا لیا جائے۔ اب برادران یوسف دوبارہ حضرت یعقوب کے پاس جاتے ہیں، بڑے روتے ہیں اور بہت زیادہ التجا کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی غمزدہ تھے، اب تو اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ حضرت یعقوب انہیں کہتے ہیں کہ اب تم یوسف اور بنیامین کو لے کر آؤ، اس کے حوالے سے جاؤ اور مصر میں تلاش کرو۔ بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، دوبارہ مصر آتے ہیں، اور مصر میں آ کر دربار مصر میں بڑی آہوازاری کرتے ہیں، یہاں تک کہتے کہ آج بنیامین نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی یہ کر چکا ہے، تو یہ تو اس نے بڑی غلطی کی ہے، لہٰذا آپ معاف کر دیں اور آپ ہمارے والد پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی حضرت یوسف ہی ہیں۔ ایک بحث و تمہیز کے بعد، کافی وقت گزرنے کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سے پوچھتے ہیں ان کے معاملات یکے بعد دیگر ایک ایک چیز کو، تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہی یوسف ہو۔ کہنے لگے انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟
تو حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور یہ سارے معاملات تم نے کیے تھے اور تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، اور آج جو ہے میں یہاں مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اللہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ یہ تو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور اللہ کا نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی امامت، قیادت اور سیادت کے لیے بھیجا تھا۔ ناظرین، پھر حضرت یعقوب کی طرف ایک شخص کو روانہ کیا جاتا ہے بشارت دینے والے کو حضرت یوسف کا کرتا دے کر۔ تو جیسے ہی حضرت یعقوب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں مصر سے نکل چکا ہے وہ شخص کرتا لے کر حضرت یوسف کا، ابھی مصر سے نکلا ہے، کنعان نہیں پہنچا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی خوشبو، کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب محسوس کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف کا کرتا جو ہی ان کے چہرے پہ ڈالا جاتا ہے، ان کی بینائی لوٹ آتی ہے، اور پھر حضرت یوسف کا یہ خواب پورا ہوتا ہے کہ احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ سارے کے سارے لوگ دربار مصر میں حضرت یوسف کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کی اپنی حکمت کی کاملہ کو ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ شاہوں کو گدھا اور گدھاؤں کو شاہ بنا دیتا ہے۔ کل کے ایک بدوی کنعان کا ایک عام سا خاندان کا ایک بچہ جو مصر میں غلام بن کر آیا تھا، آج وہ مصر کے دربار میں تخت نشین ہے، مصر کا بادشاہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص ایک یوں سمجھیں کہ طریقہ کار ہے، اس کی قدرت کے کاملہ کا ایک مظہر ہے۔ حضور نبی کریم اور حضرت یوسف میں کئی ساری مماثلتیں ہیں۔ یہ پوری صورت بھی اسی پس منظر میں نازل ہوئی کہ جب یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ آپ سوال کریں حضور نبی کریم سے کہ یوسف کے واقعات کیا ہیں اور یوسف کے بعد بنی اسرائیل مصر سے دوبارہ فلسطین کیسے پہنچی، تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو اللہ نے صورت نازل کی اور اس کا مفصل جواب ان کے سامنے آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے قریشی بھائیوں نے مکہ میں ستایا اور آپ مکہ سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ حضرت یوسف کو بھی کنعان سے ان کے برادران یوسف نے، ان کے سکے بھائیوں نے نکالا۔ حضرت یوسف کنویں میں رہے اور حضور نبی کریم غار ثور میں رہے، اور حضرت یوسف کنویں سے نکلے تو مصر میں آ کر مصر کے خزانوں کے مالک بن گئے، اور حضور نبی کریم غار ثور سے نکلے اور مدینہ طیبہ میں آ کر مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ اور جب یوسف کے بھائی برادران یوسف ان کے سامنے آئے تو انہوں نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر انہیں معاف کر دیا، اور حضور نبی کریم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی یہی جملہ کہہ کر تمام قریشی بھائیوں کو بھی معاف کر دیا۔ اس طرح حضور نبی کریم اور حضرت یوسف کے اس واقعے میں کئی مماثلت ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں، کئی تدبیریں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com